نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 41 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اولم یروا، اور کیا نہیں ان سب نے دیکھا، انا نأتی الارض، کہ بے شک ہم چلے آتے ہیں کفر کی زمین کی طرف۔ ناتی عربک کا ورڈ ہے، چلے آتے ہیں، باقی ورڈز ہمارے ریپیٹڈ اور سملر ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم چلے آتے ہیں کفر کی زمین کی طرف۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب اسلام بھرپور طریقے سے پھیلنے لگا اور کفر مٹنے لگا، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، زمین پر مسلمان زیادہ ہو گئے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے یعنی کفار نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم چلے آتے ہیں کفر زمین کی طرف، یعنی کافروں کی زمین کی طرف، اور اس میں پھیل رہے ہیں کثرت سے، اور وہاں پہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اپنی حکومت، اپنی سلطنت قائم کر رہے ہیں۔ ننکسها من اطرافها، ہم کم کر رہے ہیں اس کے کناروں سے۔ اللہ یحکم لا معقب، اور اللہ حکم کرتا ہے، لا معقب، نہیں کوئی ٹالنے والا، لحکمہ، اس کے حکم کو، وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین، اور بلا شبہ تدبیریں کی ان لوگوں نے جو، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر، بس اللہ ہی کے لیے ہے اصل تدبیریں، جمیعا، سب کی سب، یعلم ما تکسب، وہ جانتا ہے جو کماتی ہے، کل نفس وسیعلم، ہر جان اور ان قریب جان لیں گے، الکفار، کافر، لمن عقبی الدار، کس کے لیے اچھا انجام آخرت کے گھر کا، ویقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ان سب نے کفر کیا، لست مرسلا، نہیں ہیں آپ رسول، قل، کہہ دیجئے، کفا باللہ، کافی ہے اللہ، شہیدم بینی و بینکم، بطور گواہ میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، ومن عندہ، اور جس کے پاس علم الکتاب، کتاب کا علم ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ننکسها، نقص، تنقیص، نقائص، اطرافها، طرف اطراف، معقب، عقب دروازہ، عقب تعقب، سریع سرعت، سریع الحرکت، سریع الحساب، مکرہ، مکر و فریب، مکار، تکسبو، کسب حلال، کسبی، نفسم، نفس، نفسہ نفسی، نظام تنفس، سیعلم، علم، عالم، معلوم، تعلیم اور معلومات، الکفار، کفر، کافر اور کفار، عقبیہ، عالم عقبہ، عاقبت نااندیش، الداری، دار فانی، دار الکتب، دیار غیر، مرسلہ، رسول، مرسل اور ترسیل اور رسالت، کفا، کافی، ناکافی اور کفایت، شہیدم، شہید، شہادت، مشہود، بینی، بین، بین، بین السطور، بین الاقوامی، عندہ، عند الطلب، عند اللہ ماجور۔ عربک کا ورڈ اس پیج پہ کوئی بھی نہیں ہے، سارے ورڈز ہمارے پاس ریپیٹڈ ہیں اور سارے ہی ورڈز ہمارے پاس سملر ہیں۔ اب بات ہو رہی تھی کہ ہم آ رہے ہیں کفار کی زمین کی طرف، اور آگے دیکھیے اسی آیت کے اگلے حصے میں، ہم کم کر رہے ہیں اس کے اطراف، کناروں سے، یعنی کہ جب ہم پھیل رہے ہیں تو ان کے لیے ہم جگہ کو کم کر رہے ہیں، اور اللہ حکم کرتا ہے، نہیں ہے کوئی ٹالنے والا، یعنی جو اللہ حکم کرتا ہے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں، یعنی اپنے توحید کا دین، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اپنے احکامات کو نافذ کرنا، جو اللہ چاہتے ہیں اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم، ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں
تو فرماتے ہیں کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور جب کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو بھی کن کہتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ اللہ کا مقصد تھا اپنے دین کو پھیلانا، اپنے مسلمانوں کی، اپنے خاص مخلص بندوں کو بڑھانا، تو کون کس کی مجال ہے جو اس کو روک سکتا اس کے حکم کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہ بھی ہمیں پتہ ہے، ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ذی شعور کو جس کو دنیا میں بھیجا اس کا حساب لینے والے ہیں۔ ایک خاص مدت کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے اور اس کے بعد اس کا حساب ہوگا۔ اور بلا شبہ تدبیریں کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے لوگ تھے، انہوں نے تدبیریں کی، ہیلے بہانے کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن کیا ہوا؟ بس اللہ ہی کے لیے ہے اصل تدبیر، یعنی جو اللہ کی پلاننگ ہے، اللہ کی تدبیر ہے، اس کو کوئی بھی پس پشت نہیں ڈال سکتا، اس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر نفس، یعنی جو بھی شخص اپنے لیے جو کچھ کرتا ہے، اچھا برا، آگے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سب علم میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں۔ اور عنقریب جان لیں گے کافر عنقریب جان لیں گے کس کے لیے اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا اور کس کے لیے برا ہے، یعنی کافروں کو بھی پتہ چل جائے گا عنقریب کہ کس کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہے اور کس کے لیے برا ہے۔ وہ تو اس دنیا میں پتہ چل رہا ہوتا ہے اور موت کے وقت بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ موت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت مسلمان پر ہوتی ہے وہ کسی اور پر ہو ہی نہیں سکتی، اور جو کفار کا موت کے وقت حال ہوتا ہے وہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں والی موت کریں اور آسانیوں والے معاملات کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں داخل کریں، اور زندگی میں ایسے معاملات کریں کہ ہم ہر طرف اللہ کے دین کو پھیلائیں، اللہ کے احکامات کو بجا لانے والے ہوں، اور دوسروں کو بھی بجا لانے کی طرف لے کر آئیں۔ آمین ثم آمین۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب آگے بات ہو رہی ہے ان کی، وہ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے آپ رسول، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ بطور گواہ۔ اب یہاں پہ کہا گیا ان سے کہہ دیں کہ کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ، کس کے درمیان؟ میرے درمیان، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان، اور تمہارے درمیان، یعنی میرے اور تمہارے معاملات کے درمیان، اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافی ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان فرق کرنے والا، مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فرق کرنے والا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے احکامات میں، کتاب میں، قرآن مجید میں بھی اس بات کو واضح الفاظ میں فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں نہ صرف یہ کہ نبی بنا کر بھیجا، بلکہ نبوت کا اختتام ان پر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اتمام ان پر ہوا، اور یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرا انکار کرتے ہیں نا، ان کے لیے بطور گواہ اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی کو کسی بندے کی، کسی انسان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح الفاظ میں فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں کرے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے احکامات کو پھیلانے والے، ماننے والے، اور اس کو نافذ العمل کرنے والے ہوں، نہ کہ ایسے لوگوں میں شمار ہو جو کہ جھٹلانے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہماری سورۃ الرعد کا آخری سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔
اور اسی طرح سے ہم اپنے قرآن پاک کی باقی صورتوں کو بھی جو چھوٹی چھوٹی کوششیں کر رہے ہیں اس کو تکمیل تک لے جانے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔